ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ کشمالہ تو بہت خوش ہوگی کہ اس بار تیر ٹھیک نشانے پہ لگا ہے، کیونکہ نوشیروان کے لہجے سے ہی لگ رہا تھا کہ دعا کی اپنے بہنوئی کے ساتھ ہوٹل میں پکچر دیکھ کے نوشیروان کافی پریشان ہے، وہ بھی خاص طور پہ اس وقت جبکہ دعا کو پتہ تھا کہ نوشیروان آؤٹ آف اسٹیشن ہے۔ تو کشمالہ دل ہی دل میں خوش ہوتی ہے کہ دعا جو مجھے یہ چیلنج کر کے گئی تھی کہ نوشیروان کو اس کی زندگی سے صرف اس کی موت ہی نکال سکتی ہے، تو کشمالہ نے بھی دعا کو چیلنج کیا تھا کہ میں تمہیں ہر صورت نوشیروان کی زندگی سے نکال کے ہی دم لوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے تمہاری جان لینی پڑے، کیونکہ میں جو کہتی ہوں وہ کر کے بھی دکھاتی ہوں۔ تو کشمالہ سوچتی ہے بغیر دعا کی جان لیے ہی آخر دعا کا چیپٹر نوشیروان کی زندگی سے بہت جلد کلوز ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد نوشیروان بھلا کہاں جائے گا، پلٹ کے میرے پاس ہی واپس آئے گا۔ دوسری طرف نوشیروان کو بھی جب جعفر سے دعا کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں، یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا نے جعفر کے ذمے لگایا تھا فراز کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے، اور پھر فراز دعا سے ملنے گھر تک پہنچ گیا تھا، اور دونوں بار دعا نے جعفر اور باقی ملازمین کو سختی سے روک دیا تھا کہ یہ بات نوشیروان سائیں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ نوشیروان حیران ہوتا ہے کہ وہ شخص جس نے دعا کی زندگی برباد کی، اسے گھر سے بے گھر کر دیا، حتیٰ کہ سارے زمانے میں اسے رسوا کر دیا، اس کے باوجود دعا نہ صرف اس آدمی کو بچا رہی تھی بلکہ اس سے ملاقاتیں بھی کرتی تھی، جبکہ نوشیروان نے جب بھی دعا سے پوچھا کہ مجھے ایک دفعہ اس شخص کا نام بتاؤ جس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا اور تمہاری زندگی برباد کر دی، میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لوں گا، تو دعا نے ہر بار مجھے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ میں اپنے ماضی کو یاد ہی نہیں رکھنا چاہتی۔ اب نوشیروان کا دل اور دماغ عجیب جنگ لڑ رہے ہیں، دل کہتا ہے کہ دعا میرے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کر سکتی، لیکن دماغ کہتا ہے کہ سارے ثبوت ہی تو دعا کے خلاف جاتے ہیں۔ دوسری طرف دعا بھی خاصی پریشان ہوتی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نوشیروان آؤٹ آف اسٹیشن جائیں اور ہر تھوڑی دیر بعد دعا کو کال نہ کریں یا اس کی خیریت معلوم نہ کریں، لیکن آج ایسا کیا ہو گیا کہ رات سے نوشیروان نے نہ تو مجھے کال کی نہ ہی میری خیریت معلوم کی، بلکہ دعا جب نوشیروان کو کال کرتی ہے تو نوشیروان اس کی کالز جب اٹینڈ نہیں کرتا تو دعا کی پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے۔ جعفر کو کال کر کے پوچھتی ہے کہ نوشیروان سائیں کہاں ہیں، تو جعفر جھوٹ بولتا ہے کہ وہ میٹنگز میں بیزی ہیں، لیکن دعا کو اس بات کی پریشانی ہے کہ آج تو نوشیروان نے گھر واپس آنا تھا۔ جعفر سے کہتی ہے کہ میری فوراً سائیں سے بات کراؤ۔ نوشیروان بہت ہی روکھے انداز سے دعا سے بات کرتا ہے اور اسے یہ بھی بتا دیتا ہے کہ میں آج گھر واپس نہیں آ رہا، کچھ پرسنل مصروفیات کی وجہ سے مجھے مزید یہاں سٹے کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف دعا کو سرفراز نے بھی تنگ کر رکھا ہے، ہر دوسرے دن اس کے سر پہ موجود ہوتا ہے، خاص طور پہ جب دیکھتا ہے کہ دعا اپنے پیرنٹس سے ملنے آئی ہے تو فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے اور دعا کو بلیک میل کرتا ہے کہ جس دن فضا کو یہ بات پتہ چلی کہ میرا اور تمہارا ماضی میں کیا چکر رہ چکا ہے تو ذرا سوچو کہ فضا کے دل پہ کیا گزرے گی، اور اب جیسا کہ وہ ماں بننے والی ہے یقیناً اس کے ساتھ پھر سے کچھ مس ہیپ ہو سکتا ہے، اتنی بڑی پریشانی وہ برداشت تو نہیں کر پائے گی۔ دعا کا تو بس نہیں چلتا اس گھٹیا انسان فراز کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دے، لیکن فضا کی خوشیوں کی خاطر وہ اس کی تمام بکواس اگنور کرنے کو بھی تیار ہے اور فضا کو خوش رکھنے کے لیے فراز کی تمام شرطیں ماننے کو بھی تیار ہے۔ اب یقیناً فراز جو کہ جلدی امیر ہونے کے خواب دیکھتا تھا، یہی سمجھے گا کہ اس کے خواب تو خود بخود چل کے اس کے سامنے آ چکے ہیں۔ دعا سے بہت بڑی رقم کی ڈیمانڈ کرے گا کہ اگر تم مجھے یہ رقم دے دو تو نہ تو تمہارے شوہر کو کبھی ہمارا چکر پتہ چلے گا اور نہ ہی میں فضا کو تمہارے اور میرے تعلق کے بارے میں بتاؤں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نوشیروان جو اب دعا کی پل پل کی خبر رکھ رہا ہے، جب اسے پتہ چلے گا کہ سرفراز مسلسل دعا کو بلیک میل کر رہا ہے
تو کیا نوشیروان اس مشکل وقت میں دعا کا ساتھ دے گا، یا پھر دعا کی طرف سے چونکہ بدگمان ہو چکا ہے تو اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کرے گا؟ بہرحال دعا یہ ہے کہ دانش تیمور اور ہبہ بخاری کے پہلے ڈرامے دیوانگی کی طرح کہیں اس کا اینڈ بھی ٹریجک نہ ہو اور پتہ چلے کہ نوشیروان اس غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ دعا اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی اور خودکشی کر لے، کیونکہ جانثار ڈرامے کے ریگولر ویورز اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈرامے کی اینڈنگ ہیپی ہوگی یا سیڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ کشمالہ تو بہت خوش ہوگی کہ اس بار تیر ٹھیک نشانے پہ لگا ہے، کیونکہ نوشیروان کے لہجے سے ہی لگ رہا تھا کہ دعا کی اپنے بہنوئی کے ساتھ ہوٹل میں پکچر دیکھ کے نوشیروان کافی پریشان ہے، وہ بھی خاص طور پہ اس وقت جب کہ دعا کو پتہ تھا کہ نوشیروان آؤٹ آف اسٹیشن ہے۔ تو کشمالہ دل ہی دل میں خوش ہوتی ہے کہ دعا جو مجھے یہ چیلنج کر کے گئی تھی کہ نوشیروان کو اس کی زندگی سے صرف اس کی موت ہی نکال سکتی ہے، تو کشمالہ نے بھی دعا کو چیلنج کیا تھا کہ میں تمہیں ہر صورت نوشیروان کی زندگی سے نکال کے ہی دم لوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے تمہاری جان لینی پڑے، کیونکہ میں جو کہتی ہوں وہ کر کے بھی دکھاتی ہوں۔ تو کشمالہ سوچتی ہے بغیر دعا کی جان لیے ہی آخر دعا کا چیپٹر نوشیروان کی زندگی سے بہت جلد کلوز ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد نوشیروان بھلا کہاں جائے گا، پلٹ کے میرے پاس ہی واپس آئے گا۔ دوسری طرف نوشیروان کو بھی جب جعفر سے دعا کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں، یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا نے جعفر کے ذمے لگایا تھا فراز کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے، اور پھر فراز دعا سے ملنے گھر تک پہنچ گیا تھا، اور دونوں بار دعا نے جعفر اور باقی ملازمین کو سختی سے روک دیا تھا کہ یہ بات نوشیروان سائیں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ نوشیروان حیران ہوتا ہے کہ وہ شخص جس نے دعا کی زندگی برباد کی، اسے گھر سے بے گھر کر دیا، حتیٰ کہ سارے زمانے میں اسے رسوا کر دیا، اس کے باوجود دعا نہ صرف اس آدمی کو بچا رہی تھی بلکہ اس سے ملاقاتیں بھی کرتی تھی، جبکہ نوشیروان نے جب بھی دعا سے پوچھا کہ مجھے ایک دفعہ اس شخص کا نام بتاؤ جس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا اور تمہاری زندگی برباد کر دی، میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لوں گا، تو دعا نے ہر بار مجھے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ میں اپنے ماضی کو یاد ہی نہیں رکھنا چاہتی۔ اب نوشیروان کا دل اور دماغ عجیب جنگ لڑ رہے ہیں، دل کہتا ہے کہ دعا میرے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کر سکتی، لیکن دماغ کہتا ہے کہ سارے ثبوت ہی تو دعا کے خلاف جاتے ہیں۔ دوسری طرف دعا بھی خاصی پریشان ہوتی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نوشیروان آؤٹ آف اسٹیشن جائیں اور ہر تھوڑی دیر بعد دعا کو کال نہ کریں یا اس کی خیریت معلوم نہ کریں، لیکن آج ایسا کیا ہو گیا کہ رات سے نوشیروان نے نہ تو مجھے کال کی نہ ہی میری خیریت معلوم کی، بلکہ دعا جب نوشیروان کو کال کرتی ہے تو نوشیروان اس کی کالز جب اٹینڈ نہیں کرتا تو دعا کی پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے۔ جعفر کو کال کر کے پوچھتی ہے کہ نوشیروان سائیں کہاں ہے، تو جعفر جھوٹ بولتا ہے کہ وہ میٹنگز میں بیزی ہیں، لیکن دعا کو اس بات کی پریشانی ہے کہ آج تو نوشیروان نے گھر واپس آنا تھا۔ جعفر سے کہتی ہے کہ میری فوراً سائیں سے بات کراؤ۔ نوشیروان بہت ہی روکھے انداز سے دعا سے بات کرتا ہے اور اسے یہ بھی بتا دیتا ہے کہ میں آج گھر واپس نہیں آ رہا، کچھ پرسنل مصروفیات کی وجہ سے مجھے مزید یہاں سٹے کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف دعا کو سرفراز نے بھی تنگ کر رکھا ہے، ہر دوسرے دن اس کے سر پہ موجود ہوتا ہے، خاص طور پہ جب دیکھتا ہے کہ دعا اپنے پیرنٹس سے ملنے آئی ہے تو فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے اور دعا کو بلیک میل کرتا ہے کہ جس دن فضا کو یہ بات پتہ چلی کہ میرا اور تمہارا ماضی میں کیا چکر رہ چکا ہے تو ذرا سوچو کہ فضا کے دل پہ کیا گزرے گی، اور اب جیسا کہ وہ ماں بننے والی ہے
یقیناً اس کے ساتھ پھر سے کچھ مس ہیپ ہو سکتا ہے، اتنی بڑی پریشانی وہ برداشت تو نہیں کر پائے گی۔ دعا کا تو بس نہیں چلتا اس گھٹیا انسان فراز کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دے، لیکن فضا کی خوشیوں کی خاطر وہ اس کی تمام بکواس اگنور کرنے کو بھی تیار ہے اور فضا کو خوش رکھنے کے لیے فراز کی تمام شرطیں ماننے کو بھی تیار ہے۔ اب یقیناً فراز جو کہ جلدی امیر ہونے کے خواب دیکھتا تھا، یہی سمجھے گا کہ اس کے خواب تو خود بخود چل کے اس کے سامنے آ چکے ہیں۔ دعا سے بہت بڑی رقم کی ڈیمانڈ کرے گا کہ اگر تم مجھے یہ رقم دے دو تو نہ تو تمہارے شوہر کو کبھی ہمارا چکر پتہ چلے گا اور نہ ہی میں فضا کو تمہارے اور میرے تعلق کے بارے میں بتاؤں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نوشیروان جو اب دعا کی پل پل کی خبر رکھ رہا ہے، جب اسے پتہ چلے گا کہ سرفراز مسلسل دعا کو بلیک میل کر رہا ہے، تو کیا نوشیروان اس مشکل وقت میں دعا کا ساتھ دے گا یا پھر دعا کی طرف سے چونکہ بدگمان ہو چکا ہے تو اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کرے گا؟ بہرحال دعا یہ ہے کہ دانش تیمور اور ہبہ بخاری کے پہلے ڈرامے دیوانگی کی طرح کہیں اس کا اینڈ بھی ٹریجک نہ ہو اور پتہ چلے کہ نوشیروان اس غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ دعا اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی اور خودکشی کر لے، کیونکہ جانثار ڈرامے کے ریگولر ویورز اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈرامے کی اینڈنگ ہیپی ہوگی یا سیڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔